السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عامر ہربلسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ہربلسٹ۔ ناظرین، اکثر پیشنٹ واٹس ایپ پر آ کر پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی ٹائمنگ کو کیسے ٹھیک کریں۔ اب دوستو، مردانہ کمزوری والے مردوں کو یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نقطے کو سمجھا جائے کہ جن لوگوں کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہے اور جن لوگوں کی ٹائمنگ کم ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ آیا کہ ان میں خوراک کا فرق ہے، یا آب و ہوا کا فرق ہے، یا ایکسرسائز کا فرق ہے، یا کچھ سیر و تفریح کا فرق ہے، یا کوئی ٹینشن ڈپریشن وغیرہ کا فرق ہے؟ یا ان سب سے ہٹ کر کے ٹائمنگ اگر زیادہ ہوتی ہے تو بدن میں کیا کیا موجود ہوتا ہے؟ گاڑھا مادہ، کنٹرول، حس کی مضبوطی، حساسیت اور گندے خیالات سے دوری، اور مجزنی سے پاک نفس، اور اس کے علاوہ کثرت جماع سے پرہیز۔ اگر ان کے برعکس بندے میں خود ساختہ گناہ کی بدولت مادہ منویہ پتلا ہے، کنٹرول اس کا یہ حال ہے کہ ماحول بنتے ہی مزی بہنا شروع ہو جاتی ہے، کچا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یا ہر وقت حوث کے خیالات میں ڈوبے رہنا اور کثرت جمع کرنا، پھر ٹائمنگ کا تعلق کسی ایک چیز سے تو نہیں نہ ہوا۔ اب ذرا یہاں پر غور کیجئے کہ جیسے کھانے کا مکمل نظام ہے، مخصوص حصے ہم منہ سے کھانا کھاتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، دانتوں سے چباتے ہیں، اور حلق سے کھانا نگلتے ہیں۔ خوراک کی نالی سے کھانا ہوتا ہوا معدے تک جاتا ہے، اور معدے میں ہاضمہ ہو کر گردوں میں پیشاب بننا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر چھوٹی بڑی آنتوں سے فضلہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مباشرت کے لیے مکمل مخصوص حصے ہوتے ہیں۔ بظاہر ہم کثرت جماع اور مشتنی وغیرہ میں نفس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے حصے، بلکہ پورا اندر سے ایک نظام متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اندرونی نظام سارا ڈھیلا، لوز، آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مادہ کہاں سے کس حصے میں کیسے بن رہا ہے، پتلا ہے یا گاڑھا ہے، کہاں سے کہاں تک ٹریول کرتا ہے اخراج کے لیے۔ تو ٹائمنگ کے لیے وہ سب اندرونی نظام ٹھیک اور مضبوط اور صحت مند ہونا چاہیے۔ اور اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے کہ صفوف مغلظ جو اعلیٰ نسل کا ہو وہ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ مادہ منویہ کو گاڑھا کرے، جو کہ اعلیٰ درجہ کے صفوف مغلظ کا ہی کام ہوتا ہے، تاکہ وہ ٹائمنگ کو فٹ کرے اور جراثیم کو مضبوط کرے، اور مجزنی کی وجہ سے ہڈیوں میں جو مکھ کی کمی ہو جاتی ہے، جو ہڈیوں میں گودا کم ہو جاتا ہے، اس کو پورا کرے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر قدرتی جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی معجون ہوتی ہے، جو کہ آپ کی جسم کی اندرونی کو کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرتی ہے، اعصابی طاقت کو مکمل کرتی ہے، اور جسم میں مجزنی یا کثرت جماع کی وجہ سے جو آئلی رطوبات کم ہو جاتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ مجہون استعمال کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد پھر ہم کیپسول کا ذکر کرتے ہیں، زعفرانی کیپسول کا ذکر کرتے ہیں کہ زعفرانی کیپسول کا کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے نفس میں سختی پیدا کرنی ہوتی ہے، انہوں نے نفس میں حرکت پیدا کرنی ہوتی ہے، انہوں نے اس کی ٹائمنگ کو بہتر کرنا ہوتا ہے، نفس میں دوران خون کو بہتر کرنا ہوتا ہے، اور نفس کی لمبائی موٹائی کو بہتر کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ نفس میں تناؤ کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد پھر طلاق کی بات کرتے ہیں، چوتھے نمبر پر ہم طلاق کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، طلاق کا کام نفس کے پٹھوں میں جان ڈالنا ہوتا ہے، نفس کی جو رکی ہوئی گروتھ ہوتی ہے اس کو چلانا طلاق کا کام ہوتا ہے، اور نفس کا جو ڈھیلا پن ہوتا ہے، جو لاغر پن ہوتا ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا طلاق کا کام ہوتا ہے۔ اور ناظرین، یہ ہو گیا ہے ایک مکمل مردانہ امراض کا ایک مکمل کورس، جو کہ 4 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے استعمال کرنے سے انسان کی ٹائمنگ بھی مکمل طور پر اور مستقل بڑھ جاتی ہے، اور مادہ منویہ جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اور نفس مکمل فٹ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر اس کورس کو عمر کے لحاظ سے، عمر کے حساب سے 40 دن تک متواتر اس کو استعمال کر لیا جائے، با پرہیز کا استعمال کر لیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دوبارہ ایک مرتبہ جوان ہو جائیں گے، اور آپ کو تا زندگی دوبارہ کسی بھی چیز کے استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں پڑے گی۔ اور ناظرین، ان مکمل کورس کے چاروں اجزاء کے نسخہ جات پوچھنے کے لیے واٹس ایپ پر آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔